تو اس دعا کی قبولیت کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، شکر خداوند کاظم کہ فرش عزائے موسی کاظم پر میرے اور آپ کے ناموں کا انتخاب کر لیا گیا۔ خدا کی بارگاہ سے اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ خدا ہمیشہ ہمیں مظلوم کے ساتھ رکھے اور ہمیشہ ظالم کے خلاف بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ سے اس دعا کے ساتھ کہ مالک آج فرش عزائے موسی کاظم پر پہنچایا، کل روضہ موسی کاظم پر تو پہنچا دینا۔ آج جس کا ماتم کرنے جمع ہوئے، کل جب اس کے خون کا انتقام لیا جائے تو ہم گنہگاروں کو بھی امام کے نوکروں میں شامل فرما لینا۔ اور 35 برس میرے مولا کا زمانہ امامت ہے، تو خالی مصائب پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ امام کے کچھ تحفے بیان کر دوں اگر آپ لینا چاہیں، چونکہ تبرک اور نیاز تو جز وقتی تبرک ہے۔ مولا کا تحفہ پیغام زہد و عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، میں کیا جملے بیان کروں کہ خدا نے مجھ جیسے گناہگار خطا کار کو مسلسل 10 سال 25 رجب کاظمین نے زیارت کا موقع دیا۔ کس طرح مولا کی یاد منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو سوائے 2-4 مجلسوں کے بعد ختم ہو جاتی، اس میں بھی لوگ اپنے مرحوم کا ایصال ثواب ڈھونڈتے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ 7ویں امام کا تحفہ دعائے توسل کا جملہ، مگر وہ دعائے توسل نہیں جو آپ پڑھتے ہیں، وہ دعائے توسل جو الگ سے لکھی ہے اسی کتاب میں، اور اسی دعائے توسل کے نیچے کہ جو آپ پڑھتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ توسل تو آپ کو یاد ہے۔ اسی کے نیچے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں دعائے توسل دیگر، فارسی کا لفظ کے نام سے ایک دعا کتاب میں لکھی۔ اس دعا میں 7ویں امام کا وسیلہ اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق ولیک، تیرے ولی کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے۔ تیرا ولی کون ہے؟ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، وہ موسیٰ جو جعفر کے بیٹے، ان پر سلام ہو۔ الا آفیتنی بہی فی جمیع جوارہ ما ظہر منہا وما بطن یا جواد و یا کریم۔ ترجمہ الا آفیتنی بہی، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی کے حق کا واسطہ دے کر، موسی کاظم ہے، آفیتنی، مجھے عافیت عطا فرما، بہی، اپنے ولی کے ذریعے سے، فی جمیع جوارہی، میرے تمام اعضاء و جوارح میں، ما ظہر من، جو ظاہری اعضاء و جوارح ہیں، وما بطن، اور جو اندر کے جسم کے اعضاء و جوارح ہیں، ان دونوں میں عافیت عطا فرما، موسی کاظم کا واسطہ۔ ہمارے یہاں ایک مشہور مسئلہ چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، لوگ چوتھے امام کے نام سے بیماروں کی شفا یابی مانگتے ہیں، اور یہ کہہ کر مانگتے ہیں کہ بیمار کربلا کا واسطہ۔
صرف آپ نہیں مانگتے بلکہ عرب و عجم بھی مانگتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مانگ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن چوتھے امام وسیلہ شفا نہیں ہیں، وسیلہ شفا ہیں ساتویں امام۔ کبھی اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ دیجئے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، سب قرآن ہے نا، ہر سورے کی خاصیت الگ کیوں ہے؟ اگر ہر سورے کی خاصیت الگ ہو سکتی ہے پھر قرآن بھی رہ سکتا ہے، تو آل محمد کے 14 آل محمد بھی ہیں اور ہر ایک کا وسیلہ الگ الگ بھی ہے۔ تو میں آپ کو روکتا نہیں، چوتھے امام کے نام سے مانگیے، ملتا وہیں سے ہے، لیکن یہ جملہ دعائے توسل کا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مسائل کے ربط میں ہم بیان کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پہلی بات، ساتویں امام کی طرف سے پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ بیماروں کی شفایابی کے لیے بیماری کے دو مسئلے۔ پہلا مسئلہ، جسم کے ظاہری اعضاء و جوارح، اسکن پرابلم، کسی مقام پر پین کا اٹھ جانا، درد ہو جانا، یا ٹشوز کا پھٹ جانا، یا دیگر مسائل ظاہر بدن کے اعتبار سے۔ اور دوسرا مسئلہ اندر کا، کیا پرابلمز ہوئی، نہیں معلوم کتنے آرگن خراب ہو گئے، ان دونوں کے لیے موسی کاظم، یا جواد ہو یا کریم، اے خدا تو جواد بھی ہے تو کریم بھی ہے۔ اگر یہ بات یاد نہ رہے تو کتاب کا حوالہ ہے مفاتیح الجنان، اور دعا کا نام دعائے توسل دیگر۔ ٹھیک، اب آئیے امام کی بارگاہ سے ایک اور تحفہ، اس تحفے کا نام، امام کے زمانے میں 4 بادشاہ بنو عباس کے گزرے، 4 خلیفہ، 55 برس میں 4 خلیفہ گزرے۔ پہلا تھا منصور، دوسرا تھا موسیٰ مہدی عباسی، تیسرا تھا موسیٰ ہادی عباسی، اور چوتھا تھا، اس نے امام کو شہید کیا، ہارون الرشید۔ 4 عجیب اتفاق، 4 میں سے 3 ایسے، منصور کون؟ قاتل امام صادق، اور اب مہدی اور ہادی اور ہارون، یہ تینوں کون؟ یہ تینوں ظالم اور قاتل موسی کاظم۔ مہدی نے اپنے دور میں اور ہادی نے اپنے دور میں موسی کاظم کو قید و بند پریشان کیا۔ صرف ہارون مستحق لعنت نہیں ہے، ہارون کے ساتھ اور بھی ہیں جو مستحق لعنت ہیں۔ اور یہ سارے نام لینے کا مطلب کیا تھا؟ کہ امام کا توسل مکمل کرنا تھا۔ جب زمانہ مہدی عباسی کا ہے تو امام کی بارگاہ سے ایک دعا آپ کو ملے گی، جس دعا کا نام ہے حرز، حرز امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اور جب زمانہ ہادی عباسی کا ہے تو آپ کو مولا کی بارگاہ سے دعا ملے گی، اس کا نام ہے دعائے جوشن صغیر۔ دیکھیے ہمارا کام تو آپ کی خدمت میں بات کو پہنچانا ہے، استفادہ کرنا نہ کرنا آپ کا مسئلہ ہے۔ 7ویں امام کی مجلس سے کچھ لے کے جائیے، کوئی اور کتاب کی بات میں کر ہی نہیں رہا جو آپ کے گھر میں نہ ہو، میں تو اسی کتاب کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ مفاتیح الجنان کا ایک ملحقات ہے، ایک باقیات الصالحات ہے۔ باقیات الصالحات میں حرز امام موسی کاظم علیہ السلام، اور اگر عربی سمجھ میں نہ آئے تو اردو میں ترجمہ پڑھ لیجئے گا کہ خدا کو اردو خوب آتی ہے، ہمیں عربی اچھی نہیں آتی، خدا کو اردو اچھی آتی ہے۔
آپ جو بولتے ہیں پنجابی میں، سرائکی میں، پشتو میں، جس زبان میں بولتے ہیں، خدا وہ زبان جانتا ہے. اور خدا تو آپ کی زبان کے علاوہ آپ کے دل کی بات بھی جانتا ہے. دل سے زبان تک آتی نہیں ہے، خدا تک پہنچ جاتی ہے. تو امام کی بارگاہ سے ایک وہ دعا جو حرص کے نام سے ہے، اور ایک وہ دعا جو دعائے جوشن صغیر کے نام سے. بس اتنا اشارہ کر دوں کہ وقت مختصر ہو تو دعا حرز موسی کاظم پڑھیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، دفع الاعداء کے لیے. اور اگر وقت کثیر ہو، وقت وسیع ہو، تو دعائے جوشن صغیر پڑھیے کہ جو سید نے سید سے پوچھ کے پڑھی اور خدا نے ان کو کامیابی عطا کی. اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرح. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ورنہ کہاں ہتھیار، کہاں کمزور سی ایک جماعت. دعائے جوشن صغیر. بلکہ کبھی اگر آپ کو اپنے رب سے کبھی شکوہ ہونے لگے، اللہ میں ہی رہ گیا تھا، ہوتا ہے قبلہ. ہمارے یہاں رشک تو ہوتا نہیں، حسد ہو جاتا ہے. شکر تو ہوتا نہیں، شکوہ ہو جاتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا کمر کی تکلیف کے لیے. دیکھو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بیٹیاں گھر میں بیٹھ رشتے نہیں آتے، دیکھو ان کے رشتے بھی آ گئے. جب کبھی شکوہ ذہن میں آنے لگے، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب شکوہ بڑھے گا تو مایوسی بڑھے گی، خدا سے دور ہو جائیں گے. دعائے جوشن صغیر پڑھیے، خدا سے قریب ہو جائیں گے. یہ دعا واحد وہ دعا ہے جو انسان کے شکوے کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے. اور پھر کہوں گا آپ سے ترجمہ پڑھیے گا، عربی اتنی آسان نہیں ہے اس کی. اور مولا کی بارگاہ سے جو عطا کا سلسلہ ہے اس میں ایک دعا آپ کی خدمت میں، اور پھر حوالہ وہی پرانا والا، تاکہ آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب کہاں کی باتیں بیان کر کے چلے گئے، کہ کہاں ملے گی. لوگ بعد میں ڈھونڈتے پوچھ. اور اصل کتاب میں دعاؤں کے چیپٹر میں ایک دعا ہے، شاید آپ نے توجہ دی ہو. دعا کا نام ہے دعائے سریع العجابہ. سریع بہت تیز، اجابہ اجابت کے قریب. اللہ اکبر. اس لفظ کو میں اگر سمجھاؤں آپ کی خدمت میں تو جو پیٹرول لے کر ٹینکر چلتے ہیں ان کے پیچھے عربی میں لکھا ہوتا ہے، عرب ممالک میں. آپ کیا لکھا ہے؟ ڈینجر، خطرہ، فاصلہ رکھیے، آگ بھڑک سکتی ہے. دکھاتے ہیں اس پر تصویر بناتے ہوئے. عرب میں کہتے ہیں سریع الاشتعال، شعلے سے نکلا ہوا لفظ ہے. سریع الاشتعال یعنی جلدی سے شعلہ پکڑنے والا. یہ ہے سریع الاجابہ، جلدی سے اجابت دلوانے والی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، تو اس دعا کی قبولیت کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا. وقت ہوتا تو میں دعا منبر سے پوری پڑھتا، مگر وقت اتنا نہیں ہے تو میں نے حوالہ ریفرنس آپ کو دے دیا. اب آپ کا کام ہے استفادہ کرنا. اس کے سے پہلے دو جملے پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس بات میں؟ اطاعتک، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، فی احب الاشیاء الیک وہو التوحید، کہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں تیری پسندیدہ چیز میں، وہ ہے توحید. وَلَمْ أَعْصِكَ، اور میں تیری معصیت نہیں کرتا،
فی ابغض الاشیاء، اس میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ بغض والی شے وَهُوَ الْكُفْرُ، پروردگار میں اطاعت کرتا ہوں توحید میں، معصیت نہیں کرتا کفر میں، فاغفر لی ما بینہما، اب ان دو کے درمیان جو مجھ سے غلطیاں ہو جائیں، تلوار پڑھیں محمد و آل محمد، اس کے درمیان جو کوتاہیاں ہو جائیں مالک اسے معاف کر دے، یہ دعا کی ابتدا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ سمجھدار تو چاول کا ایک دانہ چکھ کے بتا دیتا ہے کہ دیکھ کیسی ہو، تو میں نے دعا کے دو جملے بتا دی آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دعا کیسی ہے۔ دعا کا نام ہے سریع الاجابہ،